آج کراچی میں ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ۔ آپ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیلم جا پہنچے، وہاں ویڈیوز بنائی، اپنی جیت کا خود اعلان کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی، معزز ناظرین، ابھی ارشاد بھٹی کا ایک پوڈ کاسٹ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے، جس میں ارشاد بھٹی اینکر صاحب حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب سے پوڈ کاسٹ میں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کے بیچ گفتگو کرتے ہیں، اور انہوں نے تھمنے لگا رکھا ہے مفتی طارق مسعود صاحب سے سخت سوالات۔ اس عنوان کے تحت بہت سارے سوالات کیے گئے ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں آتے رہیں گے۔ ان میں سے مرزا محمد علی انجینئر کے متعلق جو سوالات ان کے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارشاد بھٹی انجینئر کے چمچے ہیں، یا کم سے کم یہ کہ اس سے متاثر ہو کر ضرور یہ مفتی طارق مسعود صاحب کو پھنسانے کے لیے اس طرح کے سوالات کر رہے ہوں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنا شاندار بہترین انداز سے جواب دیا کہ ارشاد بھٹی بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے کہ ہم کس مصیبت کی جال میں پھنس چکے ہیں۔ ناظرین، آپ ارشاد بھٹی کے سوالات سے اندازہ لگا رہے ہوں گے یا لگائیں گے، آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کس طریقے سے معذرت خواہانہ اور بھیگی بلی کی طرح سوالات کر رہے ہیں، اور یہ جھلک دکھ رہی ہے کہ یقیناً مرزا انجینئر کے چمچے ہوں۔ خاص طور سے مرزا محمد علی انجینئر سے جو مناظرے کی نوعیت پیش آئی تھی مفتی طارق مسعود صاحب کی، جب وہ جہلم گئے تھے اور اس کے بعد مرزا جہلمی کی فضیحت ہوئی تھی، برداشت نہیں ہوا، اس فضیحت کو دھونے کے لیے، اس رسوائی سے بچانے کے لیے گھما پھرا کر کے اینکر صاحب سوالات کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب نے کس قدر دانشمندانہ طریقے پر اور حکمت بھرے الفاظ کا استعمال کر کے دندہ شکن جواب دیا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے اس پوڈ کاسٹ کو سن کر کے یقیناً آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، اور مرزا جہلمی کے چیلوں میں ایک کھلبلی سی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی مفتی طارق مسعود صاحب کی اس گفتگو کو خاص طور سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ اس گفتگو کو سن لیجئے اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ مرزا محمد علی انجینئر کے چمچوں کے ماتم میں اور بھی لوگ شامل ہو سکے، شریک ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیلم جا پہنچے، وہاں ویڈیوز بنائی، اپنی جیت کا خود اعلان کیا اور واپس کراچی آ گئے۔ مل گئی ذاتی انا کو آپ کو تسکین، مل گئی ہوگی یقیناً، اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا، اور ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت۔ 100% ہوئی، اتنی زبردست خدمت ہوئی۔ ایک آدمی حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اسلاف کو برا بھلا کہہ رہا ہے، صحابہ تابعین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی بزرگ کو اس نے نہیں چھوڑا، اور پھر چیلنجز ایسے کر رہا ہے جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں اور اسلاف سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ رفع الیدین کے مسئلے پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی صحیح حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ امام ترمذی نے عبداللہ بن مسعود والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اس کو صحیح نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک شخص اتنا کچھ غلط پھیلا رہا ہو، اور بڑا مسئلہ تو حضرت معاویہ کا ہے، جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کی صداقت پر، عدالت پر اجماع ہے امت کا، تو جب اتنی باتیں کر رہا ہو تو جواب تو بنتا ہے نا۔ ہم یہاں سے جواب دے رہے ہیں تو ادھورا کلپ چلا کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا جاتا ہے، اور پھر خود چیلنج بھی کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ اسلاف سے، علماء سے بدگمان ہوں گے۔ تو ایسے موقع پہ اس کی دعوت پہ میں گیا ہوں، اس نے بار بار بلایا، وہ کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے، اور میں گیا ہوں، اور بہت ہی تمیز سے جانے کے بعد، ایسا نہیں کہ میں گھر جا کے میں نے چھاپا مار دیا اچانک، بلکہ میں نے ٹائم دیا کہ آپ 48 آورز میں پازیٹیو رسپانس ریکارڈ کروا دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹھیں گے کب؟ ہم یہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں گے، اور کن شرائط پہ بات ہوگی یہ بعد میں طے کریں گے، صرف آپ اس کو سیریس لیں کہ میں آ گیا ہوں۔ تو 48 گھنٹے میرا خیال ہے بہت ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہ کرے، تو ہم نے تو اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا، ہم نے تو کہا بھائی آپ دیکھ لیں 48 آورز ہیں، یہ جہلم ہے،
اور نہیں آیا اس 48 گھنٹے میں. تو اب یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کون جیتا کون ہارا. انجینئر صاحب کی اکیڈمی کھلتی ہے اتوار کو, آپ کو پتہ تھا جی. یہ اور آپ گئے, میں تو اب لفظ چوری چھپے تو نہیں استعمال کرتا, اور وہاں ان سے بجائے اس کے کہ یہاں سے ٹیلی فون کرتے انجینئر صاحب کو کہ آپ بھی عالم ہیں, میں بھی مفتی ہوں, چلو آپ اسلام کا تبلیغ تو کر رہے ہیں, تو آئیں مل کر بیٹھ کر ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں, کیونکہ اس طرح اسلام کی خدمت ہوگی اگر ہم کسی ایک متفقہ چیز پہ پہنچیں گے. آپ نے فون یا میسیج کرنے کے بجائے چوک پر کھڑے ہوئے اور ایک ویڈیوز بنائی اور پھر اس کو پھینکا, اور پھر اس کے بعد واہ واہ ہوئی, جے کار ہوئی, اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے. تو اب مجھے بتائیے کتنا فرق پڑا اسلام کو اس ساری اگر انجینئر صاحب بھی مجھے کال پہ کہتے ہیں نا کہ آپ جہلم آ جائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس دن آ جائیں, اس ٹائم پہ آ جائیں, تو میں بھی کال پہ بات کر لیتا, ان سے SMS پہ بات کر لیتا. انہوں نے تو ببانگے دھول ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی, اور ایک بار نہیں بار بار, کہ ان کے پاس قیامت تک کے لیے ٹائم ہے, جب چاہیں یہ آ جائیں اور میری کرامت ہوگی, یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو یہ ساری باتیں اگر وہ مجھ سے پرسنل کر رہے ہوتے تو میں پرسنل کرتا. جب ایک آن دا ریکارڈ ایک میڈیا پہ یوٹیوب چینل پہ ایک بات چل رہی ہے تو باقی ساری باتیں بھی چینل کے تھرو ہی ہوں گی, باقی ساری باتیں بھی یوٹیوب پہ ہوں گی. تو ایک آدمی اگر مجھ پہ الزام لگائے, فون پہ مجھے کہتا ہے آپ برے آدمی ہو, تو میں فون پہ ہی جواب دوں گا. لیکن اگر وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ریکارڈ کرا دیتا ہے تو پھر آپ بتائیں اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے. تو ہم بھی یوٹیوب پہ ہی ریکارڈ کروائیں گے. سر اخلاقیات تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. میں نے تو اپنے دین کا سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو, جی, جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. اصل اخلاق یہ ہے, اور اخلاق بھاری ہے تمام اعمال میں سے. جی. تو اگر حدیث کا تعلق ذاتیات سے, ہاں, لیکن میں ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا, میں مثال کے طور پہ انہوں نے نہیں کیا تو آپ کر لیتے, فون کر لیتے. نہیں, ہم نے تو پہلے ان سے رابطہ کیا جوڑ کے لیے. نادر علی کے ذریعے میں نے پیغام پہنچوایا کہ میں آپ کے پاس ویسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں, یا آپ میرے پاس آ جائیں, میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا اور ہم بیٹھ کے سموسے پکوڑے کھائیں گے, چائے پئیں گے, کوئی بحث بازی نہیں ہوگی. یہ نادر علی اس پر گواہ ہے. پہلے ہم نے جوڑ کی ہی کوشش کی ہے کہ بھائی بندی کے ساتھ بیٹھ کر مل بیٹھ کے مسئلے حل ہوں, لیکن سامنے سے جو رسپانس آیا وہ جوڑ والا نہیں آیا. وہاں سے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے. تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. نبی جوڑ کی بات کرتے تھے, لیکن بدر میں نبی نے ہی تلواریں بھی چلائی ہیں نا, احد میں, خندق میں, فتح مکہ میں. تو کون سا موقع جوڑ کا ہے اور کون سا موقع مقابلے کا ہے, یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے. ہم نے پہلے پوری کوشش کی انجینئر علی مرزا سے جوڑ کی. اس میں نادر علی گواہ ہے, وہ میرے پاس آیا, میں آپ دونوں کی میٹنگ کروانا چاہتا ہوں. میں نے کہا 100 دفعہ. اس نے کہا لیکن کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی, صرف دوستی ہوگی. میں نے کہا میں 100% اس کے لیے تیار ہوں. جب یہ تمام کوششیں محبت سے بیٹھنے کی ناکام ہو گئیں اور ادھر سے ہی فائرنگ ہوتی رہی, وہ میری ذات پہ فائرنگ ہوتی کوئی بات نہیں, وہ فائرنگ کس پر ہو رہی ہے, بڑے بڑے علماء صلحاء اور صحابہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے, اور بندہ خاموش ہی نہیں ہو رہا اور پھر چیلنج بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد تو اتنا تو ہوتا ہے. ہم نے کون سا جا کے وہاں کوئی میزائل داغ کے آ گئے ہیں. تو آپ کے بڑے بھی ہیں, مفتی منیب بھی ہوں گے, مفتی منیب الرحمان, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہوں گے. تو جب اسلام اتنا خطرے میں تھا انجینئر صاحب کے, اب بقول آپ کے کہ وہ اتنے حملے کر رہے تھے, تو یہ بڑے کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں, بڑے اپنے آپ کو اس کے لیول کا نہیں سمجھتے. یہ تو انجینئر صاحب نے خود اپنے آپ کو ایک بہت عظیم عالم اسلام کی شخصیت بنا کے پیش کر دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ہی ایک بڑے آدمی ہیں. عرب ائمہ حرمین ان کی عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں. ان کو دنیا میں بہت, پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے. اور سعودی عرب میں جب علماء کی ایک کمیٹی تھی, درجنوں ملکوں کے علماء تھے اس میں, اس کے رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, جس میں سعودیہ کے مفتیان کرام بھی تھے, حرم کے مفتی بھی تھے, مکہ کے, ان کے بھی رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب رہے ہیں. تو اتنے بڑے لیول کا آدمی جا کے ایک ایسے شخص کو جو کسی یعنی مدرسے سے فارغ نہیں ہے, جس کو عربی کا عبارت کا ترجمہ تک کرنا نہ آتا ہو, تو وہ تو خود اس نے بنا دیا لیول کہ میں بہت بڑا ہوں. تو مفتی تقی صاحب تھوڑی مانیں گے کہ آپ اس لیول کے ہو. اچھا, آپ اتنا ہی کر لیتے جو وہ کہتے ہیں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب طارق مسعود, مفتی طارق مسعود کراچی سے جیلم چلا جاتا ہے, اور جاتا کس لیے کہ وہ
بقول آپ کے کہ وہ اسلام کی ایک دوسری شکل پیش کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. جی. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی ان کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس, مذہب کے ہیں نا. جی. تو مفتی جب اسلام خطرے میں ہو اور اپنوں سے ہو تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے تھا, مفتی منیب الرحمان سے بولنا چاہیے تھا. اور پھر انجینئر صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ لکھوا کے ہی لے آؤ بڑوں سے, اپنے کسی بڑے سے لکھوا کے لے آؤ. تو بسم اللہ. دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب میڈیا پہ نہیں ہے, وہ ایک حقیقی معنوں میں علمی کتاب. کہا تھا کہ جائیں, نہیں, نہ انہوں نے مجھے روکا نہ انہوں نے مجھے کہا جانے کا. مفتی وہ منیب سوشل الرحمان میڈیا میڈیا مفتی منیب الرحمان کا تو ان سے پوچھے نا, مفتی منیب الرحمان کی باتیں تو آپ مفتی منیب الرحمان سے پوچھے. لیکن سنا ہے وہ انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ آپ کیوں گئے اس طرح مناظرہ کرنے. کس نے مائنڈ کیا تھا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب. میرے علم میں نہیں ہے. لیکن آپ کیوں نہیں, اتنا بڑا آپ کا چیلنج ہے کہ آپ نے اتنی اسلام کی خدمت کرنی ہے, لکھوا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جائیں. وہ کیا یہ کون سا کسی سے مناظرے کے لیے شرط ہے؟ آپ دلیل سے بات کریں, اگر وہ صحیح ہے تو مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں یا نہیں لکھ کے دیں. یعنی انجینئر علی مرزا کو چاہیے تھا بیٹھ جاتا, فیس ٹو فیس دلائل سے بات ہو جاتی. کیا ہم انجینئر علی مرزا کو جو لوگ سن رہے ہیں تو کیا کسی بڑی شخصیت نے لکھ کے دیا کہ ان کو سنا کرو؟ وہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا, دلیل سے بات کرو قرآن و سنت سے. تو ہم بھی جا کے قرآن و سنت سے بات کرتے, اس کے پاس جواب ہوتا, وہ جواب دے دیتا کہ بھئی یہ دلیل غلط ہے. تو دنیا کے سامنے آ جاتا ہے یہ دلیل, کس کی دلیل صحیح ہے کس کی دلیل غلط ہے. یہ جو شرط ہے کہ مفتی تقی صاحب, اگر وہ آج کہہ دے کہ نہیں مفتی تقی صاحب بھی نہیں, عالم اسلام کے جو سب سے مایہ ناز امام حرم ہے شیخ شریم سے لکھوا کے لاؤ, میں پھر بیٹھوں گا. تو کیا میں پاگل تھا میں شیخ شریم سے لکھوانے چلا جاتا؟ تو اگلا جو یہ مطالبے کر رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں گے تو میں بیٹھوں گا, اس مطالبے کی لاجک کیا ہے؟ مطلب یہ ان کا کہنا, میں نے سنا پوچھا بھی, وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کل مفتی زید آ جاتا ہے, پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے, تو میں مناظرہ ہی کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے, یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا, مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس وقت تو اس نے یہ نہیں کہا, اور کہہ رہی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کے افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا فلاں اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض, تو یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے لاؤ. آپ یہ کر دیں گے؟ ایک نہیں, میں یہ کام نہیں کروں گا. مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ویسٹ ہو جائے؟ کیا مطلب کہ آپ بھائی مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. ایک چیز ایک آدمی کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی, دوسرے کے لیے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے. ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے نا. ایک آدمی جو سرجن ہے, جو بڑے بڑے آپریشن کرتا ہے, آپ اس کو نزلہ زکام کی آپ دوا لے رہے ہو تو یہ اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن ایک جنرل فزیشین سے آپ پیناڈول لیتے ہو, اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے اس کے لیے.